متحدہ عرب امارات پر حملے ایران نے نہیں امریکہ نے کیے ہیں۔ تہلکہ خیز انکشافات، 24 گھنٹوں میں ایران پر تباہ کن حملوں کی وارننگ آ گئی۔ ادھر ایران کے اسپیکر کالی باغ کی ٹرمپ کو بڑی جوابی دھمکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، ایران نے پیر کو متحدہ عرب امارات پر ہونے والے میزائل اور ڈرون حملوں میں ملوث ہونے کی تردید کر دی ہے۔ قطر کے نشریاتی ادارے الجزیرہ کے مطابق ایرانی ریاستی میڈیا سے وابستہ فوجی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایران کا متحدہ عرب امارات پر حملے کا کوئی منصوبہ نہیں تھا اور یہ واقعات دراصل امریکی فوجی مہم جوئی کا نتیجہ ہیں۔ ایرانی حکام کا موقف ہے کہ جب بھی ایران نے کوئی کارروائی کی ہے اس کی ذمہ داری کھل کر قبول کی ہے، لیکن اس بار ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تاہم نیم سرکاری خبرسہ ایجنسی تسنیم نے رپورٹ کیا ہے کہ ایرانی فوجی عہدیدار نے وارننگ دی ہے کہ اگر متحدہ عرب امارات نے کوئی غیر دانشمندانہ قدم اٹھایا تو اس کے تمام مفادات ایران کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے ایران پر الزام عائد کیا ہے کہ اس نے پیر کے روز ملک پر میزائلوں اور ڈرون سے بڑا حملہ کیا، جس کے نتیجے میں فجیرہ کی ریاست میں ایک آئل ریفائنری میں آگ لگ گئی تھی اور 3 بھارتی شہری زخمی ہو گئے تھے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع کے مطابق ان کے فضائی دفاعی نظام نے ایران کی طرف سے فائر کیے گئے 12 بیلسٹک میزائلوں، 3 کروز میزائلوں اور 4 ڈرونز کو فضا میں ہی روکا تھا۔ اماراتی وزارت خارجہ نے ان حملوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے انہیں دہشت گردانہ کارروائی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اپنی خود مختاری کے تحفظ کے لیے جواب دینے کا پورا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ ناظرین، یہ حملے 8 اپریل کو ہونے والی جنگ بندی کی پہلی بڑی خلاف ورزی ہیں اور یہ کشیدگی اس وقت بڑھی جب امریکی صدر ٹرمپ نے آبنائے ہرمز میں پھنسے ہوئے بحری جہازوں کو اپنی نگرانی میں نکالنے کا اعلان کیا، جس پر ایران نے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا تھا کہ وہ اپنی سمندری حدود میں ایسی کسی نقل و حرکت کی اجازت نہیں دے گا۔ اس صورتحال کے پیش نظر متحدہ عرب امارات میں امریکی مشن نے اپنے شہریوں کے لیے فضائی خطرات سے متعلق الرٹ جاری کر دیا ہے اور غیر ضروری سرکاری عملے کو ملک سے باہر منتقل کر دیا ہے۔ ناظرین، عالمی سطح پر ان حملوں کی شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ سعودی عرب، پاکستان، قطر، کویت، بحرین اور اردن نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کر دیا ہے۔ یورپی یونین کی صدر ارسلا وان ڈیر لیئن اور کونسل کے صدر انطونیو کوسٹا نے اسے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ جنگ بندی کا احترام کریں تاکہ مذاکرات کے ذریعے مستقل امن قائم ہو سکے۔ بھارت نے بھی اپنے شہریوں کے زخمی ہونے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے شہری تنصیبات پر حملوں کو ناقابل قبول قرار دے دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے حفاظتی اقدامات کے طور پر ملک بھر کے تمام اسکولوں میں جمعے تک آن لائن تعلیم کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ ادھر ناظرین، خطے میں بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جنوبی کوریا نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے آبنائے ہرمز میں نئے مشن پروجیکٹ فریڈم میں شرکت کے امکانات پر غور شروع کر دیا ہے۔ برطانوی خبرسہ ایجنسی رائٹرز کے مطابق جنوبی کوریا کا صدارتی دفتر اس بات کی تحقیقات کر رہا ہے کہ آیا ملک آبنائے ہرمز میں پھنسے ہوئے بحری جہازوں کو نکالنے کے لیے امریکی قیادت میں شروع کیے جانے والے اس فوجی آپریشن کا حصہ بن سکتا ہے یا نہیں۔ امریکی صدر نے حال ہی میں اس اہم بحری گزرگاہ میں پھنسے ہوئے جہازوں کی باحفاظت واپسی کے لیے اس مہم کا اعلان کیا تھا اور ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اس مہم کا مقصد ان لوگوں، کمپنیوں اور ممالک کو آزاد کرانا ہے جنہوں نے کچھ غلط نہیں کیا اور وہ صرف حالات کے شکار ہوئے ہیں۔ ٹرمپ نے واضح کیا کہ یہ مہم ان ممالک کی درخواست پر شروع کی جا رہی ہے جن کے جہاز اسٹریٹجک اہمیت کی حامل آبنائے ہرمز میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اگر اس آپریشن میں کسی قسم کی مداخلت کی گئی تو اس کا جواب طاقت سے دیا جائے گا۔ دوسری جانب ایران نے خبردار کر دیا کہ آبنائے ہرمز اور خلیج فارس کا انتظام صدر ٹرمپ کی سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے نہیں چلایا جائے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے عہدیدار ابراہیم عزیزی نے انتباہ دیا ہے کہ کسی بھی قسم کی امریکی مداخلت جنگ بندی کی خلاف ورزی تصور کی جائے گی۔ تہران کا اصرار ہے کہ یہاں سے گزرنے والے جہازوں کو ٹول ٹیکس ادا کرنا ہوگا اور پاسداران انقلاب کے منظور شدہ راستوں پر چلنا ہوگا۔ ناظرین، اس وقت صورتحال انتہائی تشویشناک ہو چکی ہے کیونکہ بین الاقوامی میری ٹائم آرگنائزیشن کے مطابق تقریباً 2000 بحری جہازوں پر 20,000 کے قریب ملاح پھنسے ہوئے ہیں اور ان جہازوں پر خوراک، ایندھن اور پانی کی شدید قلت پیدا ہو چکی ہے۔ تنظیم کے ڈائریکٹر ڈیمین شیولر کا کہنا ہے کہ جدید دور میں اتنی بڑی تعداد میں ملاحوں کے پھنس جانے کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس آپریشن کے مقاصد اب سیاسی سے زیادہ معاشی ہو چکے ہیں۔ ریٹائرڈ امریکی ماہر جوناتھن ہیکٹ کے مطابق شروع میں اس تنازع کے مقاصد حکومت کی تبدیلی اور ایران کی ایٹمی صلاحیتوں کو ختم کرنا تھے، لیکن اب توجہ آبنائے ہرمز کو کھلوا کر عالمی منڈیوں کو مستحکم کرنے پر مرکوز ہو چکی ہے تاکہ تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو قابو میں کیا جا سکے۔ تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ سمندر میں کسی بھی آمنے سامنے کی صورت میں امریکہ صرف جہازوں کی حفاظت نہیں کرے گا بلکہ اسے دفاعی کارروائی بھی کرنا پڑے گی جس سے خطرات مزید بڑھ سکتے ہیں۔ سابق بحری افسر ہارلین المین نے کہا کہ اگر ایران نے اس ٹرانزٹ کی اجازت نہ دی تو صورتحال انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے کیونکہ ایران کے پاس ڈرونز اور تیز رفتار کشتیاں موجود ہیں
جو رکاوٹ پیدا کر سکتی ہیں۔ ادھر ناظرین، خلیجی خطے میں کشیدگی عروج پر پہنچ چکی ہے، جہاں تازہ فوجی نقل و حرکت اور سخت بیانات نے ایک بڑے ممکنہ ٹکراؤ کے خدشات پیدا کر دی ہیں۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق متحدہ عرب امارات کے ایک اعلیٰ عہدیدار کے مطابق اگلے 24 گھنٹے انتہائی اہم ہو سکتے ہیں، کیونکہ امریکہ یا اسرائیل کی جانب سے ایران پر کسی بھی وقت حملہ متوقع ہے۔ متحدہ عرب امارات کے ایک عہدیدار نے امریکی نشریاتی ادارے CNN کو بتایا کہ حالیہ واقعات نے صورتحال کو اس نہج پر پہنچا دیا ہے جہاں اب ایک مربوط فوجی جواب پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے۔ یہ وارننگ ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب متحدہ عرب امارات کے علاقے فجیرہ میں ایک تیل کی تنصیب پر ڈرون حملہ ہوا اور دبئی کی فضاؤں میں میزائلوں کو ناکارہ بنایا گیا۔ سمندری حدود میں بھی صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکی بحری جہازوں اور تجارتی جہازوں پر کروز میزائلوں اور ڈرون حملوں کے جواب میں امریکی فوج نے ایران کی 6 کشتیوں کو تباہ کر دیا ہے۔ اسی حوالے سے ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے ایرانی فورسز کی 7 کشتیاں تباہ کیں جو آبنۂ حرمت سے گزرنے والے جہازوں کو نشانہ بنا رہی تھیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے جنوبی کوریا کے مال بردار جہاز سمیت دیگر غیر متعلقہ ممالک کے جہازوں پر حملے کیے ہیں اور اب شاید وقت آ گیا ہے کہ جنوبی کوریا بھی ہمارے مشن کا حصہ بن جائے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایرانی فورسز کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ان کی فورسز آبنۂ حرمت یا خلیج فارس میں امریکی جہازوں کا نشانہ بنایا تو ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب صرف 2 ہی راستے بچے ہیں، یا تو مذاکرات کے ذریعے معاہدہ کر لو یا پھر مکمل فوجی کارروائی کی طرف واپسی ہو جائے۔ اس کشیدگی کے ناظرین معاشی اثرات بھی پوری دنیا میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ آبنۂ حرمت جو کہ عالمی سطح پر تیل کی ترسیل کے لیے شہرک کی حیثیت رکھتی ہے، وہاں پیدا ہونے والی غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ اسٹاک مارکیٹس مندی کا شکار ہیں اور ماہرین نے خبردار کر دیا کہ اگر یہ بحری راستہ بند رہا تو امریکہ میں پیٹرول کی قیمتیں $5 فی گیلن تک جا سکتی ہیں۔ دوسری جانب یہ تنازع صرف خلیج تک محدود نہیں رہا، بلکہ لبنان میں بھی اسرائیلی فوج نے جنوبی علاقوں کے 10 دیہات کو خالی کرنے کے احکامات جاری کر دیے، جس سے ایک وسیع علاقائی جنگ کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ تقریباً 1 ماہ کی خاموشی اور ثالثی کی کوششوں کے بعد دوبارہ شروع ہونے والی اس کشیدگی نے سفارتی کوششوں کو پھر دھچکا پہنچا دیا۔ صدر ٹرمپ نے ایرانی تجاویز کو ناکافی قرار دے کر مسترد کر دیا ہے، جبکہ خطے میں فوجوں کی دوبارہ تعیناتی اور طیاروں کی نقل و حرکت ظاہر کرتی ہے کہ فوجی منصوبہ بندی اب اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ اس وقت پوری دنیا کی نظریں ان اہم گھنٹوں پر جمی ہوئی ہیں جو خطے کے مستقبل اور عالمی امن کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ادھر ایران بھی خاموش نہیں ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے ٹرمپ کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ آبنۂ حرمت میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی پالیسیوں کے باعث صورتحال مزید کشیدہ ہو چکی ہے اور خطے میں ایک نئی طاقت کا توازن تشکیل پا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں کالیباف نے الزام لگایا کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی کرتے ہوئے آبنۂ حرمت میں جہاز رانی اور توانائی کی ترسیل کو خطرے میں ڈال رکھا ہے۔ ان کے مطابق ایران اس صورتحال سے بخوبی آگاہ ہے اور موجودہ حالات امریکہ کے لیے قابل برداشت نہیں رہیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آبنۂ حرمت میں ایک نئی مساوات بن رہی ہے جس کے اثرات عالمی سطح پر مرتب ہوں گے، جبکہ ایران نے ابھی اپنی مکمل حکمت عملی شروع نہیں کی ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے 13 اپریل سے ایرانی بندرگاہوں اور جہاز رانی پر بحری ناکہ بندی عائد کر رکھی ہے، جس سے خطے میں کشیدگی عروج پر ہے۔ ادھر ناظرین، امریکہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ 24 گھنٹوں میں ایران پر حملہ کر سکتا ہے، تو لیکن ابھی جو تازہ ترین خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے سرکاری میڈیا نے رپورٹ دی ہے کہ ملک کی یعنی ایران کی جنوبی بندرگاہ دیر کے ایک ڈاک میں موجود متعدد تجارتی بحری جہازوں میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ ایران کی نیم سرکاری نیوز ایجنسی مہر کے مطابق اس وقت فائر فائٹنگ ٹیمیں آگ پر قابو پانے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی ہیں۔ دیر پورٹ کے فائر ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ہیں ماجد عمرانی، انہوں نے بازاران انقلاب سے وابستہ مہر نیوز ایجنسی کو بتایا کہ فائر فائٹرز آگ پر قابو پانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ فی الحال اس حادثے کی وجوہات سامنے نہیں آ سکیں اور متعلقہ حکام کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کی اصل وجہ بھی ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ مہر نیوز ایجنسی نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اس واقعے کی وجہ کا اعلان فائر فائٹنگ آپریشن مکمل ہونے کے بعد کیا جائے گا۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں سامنے ہے جب خطے اور آبنۂ حرمت میں کشیدگی برقرار ہے۔ ایران نے متحدہ عرب امارات پر تازہ میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بھی ایران کو حملے شروع کرنے کی دھمکی دی ہوئی ہے۔ ناظرین، آج کے اس ویلاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔